ذہن میں نقش بناتا ہے سوالوں کے عجب، دل یہ کہتا ہے بتا خون یہ کس کس کا بہا، جانے کیوں شہر میں مقتل کا فسون ناچتا ہے، قتل کے سلسلے رکتے ہی نہیں، اشک بہنوں کے جو بہتے ہیں وہ تھمتے ہی نہیں، بے گناہوں کی جو آہوں کا دھواں اٹھتا ہے، آسماں تک کی بلندی کو نگل سکتا ہے۔ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی کتنی آرزویں ہوتی ہیں، کتنی حسرتیں ہوتی ہیں کہ وہ بچے کو کس طرح پالتی ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس کا جوان بچہ جو اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا وہ ایسی گولیوں کا نشانہ بنا، ماں حیران ہے کہ کیوں ہوا ہے، ماں حیران ہے کہ میرے بچے کو کیوں شہید کیا گیا، وجہ کیا ہے، کس لیے یہ ہو رہا ہے۔ ماں تو جا رہی تھی کہ میرا بچہ کورٹ جا رہا ہے، لیکن وہاں جانے کے بجائے اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو کر واپس آیا، تو ماں حیران تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بچے کہہ رہے تھے یہ ہمارا بابا تو نظر نہیں آ رہا، ہم نے تو اپنے بابا کو صبح ایسے نہیں بھیجا تھا۔ اس کی بیوہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ہم 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی جب اس کی لاش گھر پر پہنچی تو ان بہنوں کا کیا حال ہے جن کے گھر پہ کوئی اور مرد بھی نہیں ہے صرف اس الحسن شاہ کے علاوہ۔ آپ بتائیں اس کے بچے جب راتوں کو سوتے ہیں تو ڈر کر اٹھ بیٹھتے ہیں کہ پھر قاتل کہیں ہمیں مارنے نہ آ جائیں۔ کیوں آخر ایسا کیوں آ رہا ہے؟ یہ ساری انتظامیہ کی نااہلی ہے، یہ اس بیرہ کی نااہلی ہے۔ ہم نے اب تک قدم نہیں اٹھایا تھا کہ شاید قاتل گرفتار ہو جائیں۔ 1.5 مہینہ سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ آج قاتل گرفتار ہو گئے، لیکن افسوس سخت افسوس یہ ہمارے لیے نہیں سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے۔ اس ماں کو کون دے گا اپنا سہارا، اس بیوہ کا کون ہوگا وارث۔ خدا کے لیے سب ہوش کے ناخن لیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قاتل گرفتار ہو رہے ہیں لیکن آج تک قاتل گرفتار نہیں ہو سکے۔ وہ ماں جو رات کو اٹھ کر چیختی ہے کہ میرے بچے کے قاتل مجھے بتاؤ قصور کیا تھا میرے بچے کا، میرے بچے کو کیوں شہید کیا گیا ہے، کس وجہ سے شہید کیا گیا ہے۔ اس مرتجی کو دیکھو جس کے 2 بچے ہیں، جو اپنی بیوہ بہن کا بھی کفیل تھا، اسے کس لیے شہید کیا گیا ہے۔ اس کیا نام تھا مختار کا، جس کا صبح بیٹا پیدا ہوا ہے اور شام کو اس کی لاش گھر پر آ گئی ہے۔ کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا نہیں آخر کیوں اور کس لیے۔ خدا کے لیے آپ سب ہوش کے ناخن لیں۔ اگر کسی کا پریوار ہوتا بھی ہے تو پلیز آپ خود آگے بڑھا کریں، آپ چھپنے کی بجائے اس قاتل کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں، اس کا ساتھ دیں۔ ٹی وی کیمرہ میں CC کیمرہ میں سب کچھ نظر آ رہے تھے، ہم پہچان سکتے ہیں کہ قاتل کون ہے، لیکن افسوس پولیس نہیں پہچان سکی کہ قاتل کون ہے۔ کس لیے اسے گرفتار نہیں کیا؟ کیا اس سے ڈرتے ہیں؟ کیا اس سے ڈرتے ہیں یا کہ وہ انہیں قتل کر دے گا؟ قتل کرنا ہماری شہادت ہمارا ورثہ تو ہے، لیکن پلیز ایسے نہیں جس طرح انہوں نے میرے بیٹے کو شہید کیا ہے۔ کیوں آخر کیوں؟ میں ان بچوں کو کیا جواب دوں جو کہتے ہیں کہ بابا کب آئے گا، جس کو ہم فون پر ملاتے ہیں کہ اپنے بابا سے بات کرو، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا بابا مجھے مل رہا ہے۔ 2 سال کی بچی کیا کہے، وہ جس کے بچے ایسے ہو گئے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کسی کو جرکان ہو گیا ہے، اور معصومہ کا کون ہے؟ ان کے گھر میں تو صرف ایک ہی سہارا تھا، جب اس کو لے لیا گیا ہے تو اور کس کے بارے میں وہ کیا کہے۔ پلیز سب آپ اہل تشریح سے بھی میں کہتی ہوں کہ سب مل جل کر ان کا گلا کما کریں۔ یہ نہیں سمجھتے آپس میں ہم لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے کیا ہے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ خدا کے لیے سب مل کر آگے بڑھو۔ میں ان اللہ کے متولیوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جب ایک متولی شہید ہوا تو کون سا متولی آگے بڑھا، کس نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں، کن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، جبکہ انہیں پتہ بھی ہے کہ ہمارا تو کوئی مرد بھی نہیں ہے، آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے ہو۔ خدا کے لیے میں ان علماء سے بھی کہتی ہوں کہ ڈیرہ میں انصاف دلائیں۔